اس امت کے قرب کے مراتب حاصل کرنے کے لیے کچھ شارٹ کٹ پیکیج بنا دیے ہیں کہ جس میں محنت کم ہوتی ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے، بلندی زیادہ ملتی ہے۔ رجب کے مہینے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اعزاز سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا۔ ایسا مقام اور ایسا مرتبہ اللہ نے نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی انسان کو دیا۔ ایک بیان میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے دیدار مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کر دیا، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ الی الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک سکا تو پھر تم دیکھ پاؤ گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کی طرف تجلی کر دی، موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ہوئی، پہاڑ پہ، اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ دور کی بات، پہاڑ پہ تجلی ہو گئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے کے منظر کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑے، بے ہوش۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا زیارت کرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ حضور اپنے بستر پہ محض استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل میکائیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی میرے پیارے کو بلا کر لے کر کے میرے پاس لیا۔ ادھر ایک طرف تو دعا کی جا رہی ہے، اللہ منع کر رہے ہیں، دوسرے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا، اور پھر وہ مقام بھی آیا سدرۃ المنتہا کے پاس کہ جہاں پر جبریل امین بھی ساتھ چلنے سے پیچھے رہ گئے۔ پوچھا جبریل کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں سے اگر ایک پر بھی آگے چلوں نا تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے۔ وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے گئے، قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب پہنچے، اتنا قریب پہنچے کہ جیسے دو کمانوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے۔ تو معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پوری امت کی معراج۔ جو چیز میں بتانے کے لیے آج کا یہ مضمون چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، رستے میں کیا واقعات ہو گئے کیا نہیں ہوئے۔ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے۔ جو روایات سے پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے عبادت لے کر آئے۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ انتہائی عاجزی، انتہائی خضوع، انتہائی ذلت کا نام، پستی کا نام، کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دے، عاجز بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو عزت دے۔ جو انسان اللہ کے لیے گر جائے، اللہ کے سامنے گر جائے، عاجزی اظہار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے اونچا مقام دیتے۔ اس دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی کرنے والی ذات، سب سے زیادہ گرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جس انداز سے عبادت کی ہے، ساری کائنات میں اگر کوئی ایک بھی عبادت نہ کرتا تو اللہ کی عبادت کے لیے وہی عبادت کافی تھا۔ عبادت کا جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اعلیٰ یہ نمونہ ہوتا ہے، سیمپل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا اعلیٰ مقام پیش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اعلیٰ مقام پیش کر دیا۔ میری فروتنی میرے معراج ہو گئی، میری فروتنی میری معراج ہو گئی، حاصل ہوا زوال میں رتبہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت میں اپنے کو مٹا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔ رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے، عبادت کرتے کرتے کھڑے ہوتے 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 پیروں میں ورم آ جاتا۔ یقین جانیے، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، 1 گھنٹہ کھڑے ہونے سے پیروں میں سوجن نہیں آتی ہے، 2 گھنٹہ کھڑے ہونے سے سوجن نہیں آتی۔ پتہ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر قیام کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہوتے پیر میں ورم آ جاتا۔ اما عائشہ دیکھ کر کے نماز سے فارغ ہو جاتے، پوچھتی یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دے، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ؟ عبادت صرف اس لیے نہیں کہ گناہ بخشوانے کے لیے انسان عبادت کرے، عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انٹری ہے، یہ کیا ہے؟ بیچ کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کی ان نعمتوں کا شکریہ۔ ہم رات کو غافل ہو کر کے سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، اللہ اکبر کے ساتھ ہماری آنکھ کھلتی ہے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کہ موت کے آغوش میں پہنچنے کے بعد اللہ نے پھر سے زندگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرما دی کہ دیکھو نیند سے اٹھو تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آج ہم نیند سے اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے، مرنے کے بعد بھی ایسے ہی والیہ النشور، اٹھیں گے تو اللہ کے پاس۔ تو مرنے کے بعد جس طرح سے زندگی ایک نعمت ہے، سونے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی کا مل جانا ایک نعمت ہے، اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عبادت مقرر کی۔ پھر صبح سے اٹھ کر کے عام طور پر عربوں کے زمانے میں روٹین تھی کمانے کی ظہر تک، یہ بزنس کا کاروبار کا ٹائم ہوتا تھا، محنت کا ٹائم ہوتا تھا، لوگ کام کاج اسی میں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو حلال کی کمائی اس کے گھر میں پہنچا دی، اس کے روزی کا بندوبست کیا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو شکریہ کے طور پر دوبارہ عبادت۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بعد بھی کمانے کا ٹائم مغرب تک، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کر دی، تو دوبارہ عبادت کا حکم۔ پھر اس کے بعد مغرب تک عبادت مغرب کے بعد پھر عبادت کرنے کا حکم۔ پھر اس کے بعد پورا دن سلامتی کے ساتھ گزرا، رات کو سونے سے پہلے بھی عبادت کرنے کا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عبادات مقرر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ میرے پاس اور کیا، جو چیز ہے عاجزی، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ میں لے کر کے آیا ہوں، عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عبادت کرنے کے ویسے 3 طریقے ہیں۔ انسان یا تو زبان سے تسبیح پڑھتا ہے، یہ عبادت ہے، یا انسان اپنے جسم کو تھکاتا ہے، یہ عبادت ہے، اور یا تو انسان اپنے مال کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے اللہ کے پاس نمائندہ بن کر کے گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بات کی تو امام بن کر، نمائندہ بن کر، ساری امت کے ایک طرح سے نمائندہ بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ میسج چھوڑا
امت کو یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو میں اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ مالی عبادت کروں گا تو تیرے نام کی کروں گا، یعنی اگر میں خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا تو تیرے نام کا نیاز دوں گا، صدقہ دوں گا، کسی اور ولی فقیر کے نام پہ نہیں، کسی مزار کے نام پہ نہیں۔ تسبیح پڑھوں گا تو اللہ تیرے نام کی پڑھوں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اللہ اپنے جسم کو تھکاؤں گا عبادت کرتے ہوئے، روزہ رکھ کر کے اپنے جسم کو تھکاؤں، یا نماز پڑھ کے اپنا جسم تھکاؤں، یا تیرے رستے میں جہاد کر کے اپنا جسم تھکاؤں، کوئی بھی عبادت کی صورت ہوگی عبادت میں کروں گا تو مولا یہ جسم بھی تیرے نام۔ پوری امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ بن کر کے اللہ کے ساتھ ایک طرح سے معاہدہ کیا کہ اللہ عبادت تیری، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو تحفہ دیا امت کے لیے، آپ کے لیے، تو نماز میں بھی اس چیز کا خصوصی طور پر ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم لوگ چونکہ عربی نہیں سمجھتے ہیں اور غور و فکر بھی نہیں کرتے، ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بچے کو ہم نے KG 1 میں داخل نہیں کیا، لیکن یہ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ بچے کو قاعدہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بچے نے دنیا میں زندہ رہنا، میٹرک نہیں کیا، BA نہیں کیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بچے کو قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ وزیر بنتے ہیں سورہ اخلاص تک نہیں آتا، مشیر بن جاتے ہیں دعا قنوت تک یاد نہیں ہوتی، یقین نہ آئے تو کبھی پوچھ کے دیکھ لیں۔ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس عبادت میں بھی اس چیز کو لازمی طور پر ذکر کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور کرتا رہوں گا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، شب معراج آتی ہے تو شب معراج کو عبادتیں بھی کرتے ہیں، شب برات آتی ہے تو شب برات میں بھی عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا تو مصیبت میں پھنستے وقت کیا کرتے ہیں، کسی مزار کا چکر لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا ککڑ لے پتر دے، ککڑ لے پتر دے، بابا نہ دے گا تو کون دے گا۔ کوئی غازی سے مانگتا ہے، کوئی سخی سے مانگتا ہے، کوئی کس سے مانگتا ہے، کوئی کس سے مانگتا ہے، جبکہ نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تجھ ہی سے مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، دین سے بے دوری، اللہ والوں سے بے دوری، قرآن کریم سے دوری اور احادیث سے دوری۔ دین سے ہم جتنا قرب اختیار کریں گے، اللہ والوں کا ہم جتنا قرب اختیار کریں گے، قرآن کو جتنا ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، احادیث کو ہم جتنا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ جہالت کی ساری باتیں چھٹ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنی امت کا ایک طرح سے معاہدہ کر لیا ہے، سودا کر لیا۔ وہ کسی سے میری بات ہو گئی، کہنے لگے، میں نے کہا کہ یار پاکستان میں پیٹرول تو بہت ہے، پاکستانی گورنمنٹ نکالتی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے بھٹو صاحب نے 100 سال کا معاہدہ کیا ایران کے ساتھ کہ ہم اپنا بلوچستان میں پیٹرول نہیں نکالیں، ہم اس معاہدے کے پابند ہیں بین الاقوامی قوانین کے مطابق، کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں قحط آ جائے، کچھ آ جائے، ہم وہ معاہدے کو توڑ نہیں سکتے۔ تو بھٹو صاحب پاکستان کا ایک صدر ہو کر انہوں نے معاہدہ کر لیا، تو بعد میں آنے والے جتنے بھی صدور ہوں وہ اس معاہدے کا خیال رکھتے ہیں، کوئی پبلک ہو، کوئی بھی ہو، فوجی اس معاہدے کو نہیں توڑتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا کہ اللہ عبادت تیری ہے، مال دیں گے تیرے نام پہ، ذکر کریں گے تیرے نام کا کریں گے، نماز پڑھیں گے تیرے نام کی پڑھیں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہ سجدہ کریں گے، نہ کسی کا طواف کریں گے، نہ کسی سے مدد مانگیں گے۔ اور ہم نماز میں بھی یہ قرار کرتے ہیں، پھر بھی جا کر کے کیا نام ہے، اپنی ضروریات میں جب ہم پھنس جائے، ہمیں کوئی اور رستہ نہ آ جائے، کوئی جا کر کے اللہ معاف کرے چرچ میں جا کر کے گھنٹہ بجاتے ہیں، کوئی مزار پہ جا کر کے طواف کرتے ہیں،
دیگے چڑھاتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبروں کا کیا طریقہ ہے؟ بخاری شریف پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے آئے ان کی مدد کرنے کے لیے، اللہ سے اجازت لی کہ اللہ تیرا بندہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو بچانا ہے۔ فرمایا جاؤ، اگر تم مدد کر سکتے ہو، وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو جاؤ ان کی مدد کر دو۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ غیب سے اللہ نے مدد کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں رکھا ہوا ہے، آگ میں ڈالنے کے لیے دھکا دینے کی دیر ہے، دو فرشتے پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی مدد کرنے کو آئے ہیں، ہوا چلا دیں، بارش کر دیں، یہ آگ ختم ہو جائے، آپ کی جان بچ جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حینما القی ابراہیم فی النار قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کافروں نے محاصرہ کیا غزوہ خندق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس وقت کیا پڑھا؟ بخاری کی روایت، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو ایک مومن جب انتہائی خطرے میں پھنس جائے، اس کو اور کوئی رستہ نظر نہ آئے، اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے اللہ کے نبی کا معراج والا پیغام، کہ ایک اللہ سے مدد، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ راحت میں، تکلیف میں تو انسان باقیوں کو تو چھوڑو، اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے نا تو بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو، خیریت ہے، تو آج کل آفس میں گڑبڑ چل رہی ہے، آفس میں گڑبڑ چل رہی ہے، تو چلو ہم نے کہا نماز کی پابندی۔ بہت سارے ہمارے نمازی ہوتے ہیں، کچھ وقت تک وہ نظر نہیں آتے ہیں، کبھی رستے میں ملاقات ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آج کل اللہ میاں سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب توبہ توبہ، اللہ سے کوئی ناراض بھی ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یار آج کل نماز میں نظر نہیں آتے ہو۔ کہتے ہیں وہ ادھر ادھر کام میں، بس وہ آئیں بائیں شائیں۔ انسان جب راحت میں ہوتا ہے نا تو اللہ کا بھی نہیں پوچھتا ہے، عبادت بھی نہیں کرتا ہے۔ مصیبت جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو یار اللہ کی عبادت کر لیں، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان چاہے کہ مصیبت میں اللہ میرا کام بنا دے، اسے چاہیے کہ راحت میں اپنے رب کو یاد کرے۔ جب انسان ہمہ وقت اللہ کو یاد کرے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ سے تعلق کو جوڑتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی مصیبت میں اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی، تو اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنایا یا نہیں بنایا؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگا۔ جب چاروں طرف سے کافر آ گئے اور 19 یا 23 دن تک انہوں نے حضور کا محاصرہ کیا، آخر اللہ تبارک و تعالی نے ہوا اور آندھی کے ذریعے سے حضور کی مدد کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم راحت کے وقت میں، سکون کے وقت میں، جب سب کچھ سیٹ چل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں۔ جب کوئی تکلیف آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تو دنیا میں اللہ سے بات منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نارمل حالات میں اللہ کے ساتھ جڑتے رہیں، نارمل حالات میں اللہ سے مانگتے رہیں، نارمل حالات میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اب معراج والے واقعے کو پورے شروع سے لے کر کے آخر تک آپ پڑھتے جائیں، ایک ہی چیز اس میں ملے گی، اللہ کے ساتھ تعلق۔ جہاں انسان نے اللہ کے ساتھ تعلق کو چھوڑ دیا، جہاں انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کی، وہاں پر انسان کو ٹھوکر لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا نمائندہ بن کر معراج کی رات میں اللہ کے سامنے عبادت پیش کی۔ فرمایا عبادت تیری۔ اب عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مولوی صاحب جو جماعت کی نماز پڑھاتے ہیں نا مسجد میں، یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں۔ عبادت یاد رکھیے، آپ کے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ فیملی والے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔
اور اسی طرح سے آپ دکاندار ہیں، ایمانداری کے ساتھ دکانداری کریں، یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سلامت زبان دی ہے، اس زبان کو اللہ کی یاد میں آپ تر و تازہ رکھتے ہیں، حضور پہ درود پڑھ کر کے تر و تازہ رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، یہ عبادت کا ایک حصہ۔ معاشرے میں صحیح طرح سے زندگی گزارنا، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے وجود سے کسی کو پریشان نہ کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں داخل ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ معراج کا ہمیں جو پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، ایک اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں۔ زبانی عبادت اللہ کو یاد کرنا۔ یہ جو خانقاہ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی حلقہ ہوگا، اللہ کو بیٹھ کے ہم یاد کریں۔ یہ حلقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جو اپنے نارمل زندگی گزارتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے گھروں میں ٹائم پیس ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کسی اہم کام پہ جانا ہوتا ہے تو ہم ٹائم فکس کر کے گھڑی کا الارم لگا دیتے ہیں، یا جیسے آج کل موبائل ہے، موبائل کے اندر الارم ہوتا ہے، الارم کا سسٹم کہ ٹائم فکس کر کے آپ نے الارم لگا دیا۔ اب الارم لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت جاگ کر کے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یا ہمارے موبائلوں میں سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، اس موبائل میں کیا ہے کہ کوئی اہم کام ہے، آپ جاگ رہے ہیں تو ممکن ہے کسی کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آپ کو وہ چیز یاد نہ رہے، تو یاد دہانی کے لیے وہاں پر آپ ٹائم فکس کر کے وہاں پہ الارم لگا دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الارم کے وقت ہی آپ اس کو یاد کریں اور باقی بھول جائیں۔ یہ جو حلقہ کرایا جاتا ہے، یہ صرف یاد دہانی کے لیے کہ بھئی اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے تو ہم موبائل کو 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی چارج پہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں چارج پہ؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ دوسرے ٹائم میں ہم اس کو استعمال کر سکیں، رابطے کے لیے ہمیں کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ حلقہ کرایا جاتا ہے تاکہ ہمیں چارج ملے، کچھ قوت ملے، کچھ طاقت ملے، باقی یہ کام 24 گھنٹے کرنے کا ہے۔ درود پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، 24 گھنٹے پڑھتے جائیے، وضو بے وضو پڑھتے جائیے۔ اللہ اللہ کرنے کا معمول بنا لیجئے، 24 گھنٹے کچھ ٹائم بیٹھ کر کے مراقبہ کیا، باقی چلتے چلتے اللہ اللہ اللہ، کوئی ضرورت کی بات ہے ضرورت کی بات بھی کر لیجئے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے جائیے۔ اور تلاوت ہے، جو کچھ آپ کو یاد ہے، پورا قرآن آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھتے جائیے۔ سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے۔ تو کیا ہے، ایک مومن کا 24 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں رہے، تعلق میں رہے، تعلق میں رہے۔ اللہ اللہ کرنا ہر بچہ بھی کر سکتا ہے، طوطا بھی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید توجہ کے بغیر اللہ اللہ کرنے سے یہ دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ جو انسان توجہ بے توجہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے نام کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی انسان کسی کے سامنے بغیر کسی توجہ کے خوشی کی بات کر دے تو سامنے والا بندہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قاری صاحب کو کوئی بول دے کہ یار 1 گھنٹے کے بعد تیرے کو 1 کروڑ روپے ملے گا، خوش ہوگا یا نہیں؟ ہر انسان جس کو خوشی کی بات بتا دی جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان غفلت ہی میں زبان سے اللہ نہ کرے کسی کو گالی دے دے، سامنے والے بندے کو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو بھائی ہماری عام باتیں توجہ بے توجہ میں ہم کرتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام بغیر توجہ کے لے لے، اثر نہ ہو، کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن صرف لینے کی دیر ہے، ہم اپنی عادت بنا لیں، اللہ کا نام یاد کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہم لوگ عام طور پر سوچتے ہیں، اور بہت سارے جو کیا کہنا چاہیے دین سے دور پیر صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بھی کیا کیا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بس ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، پکے جنتی۔
ہاتھ پہ بیعت کر لو، پکے جنتی ہو۔ بھائی کوئی بھی پیر حضور سے بڑھ کے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو خطاب کر کے فرما رہے، فاطمہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے میرے کو بچا لے گا۔ فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنا چچا حضرت عباس سے خطاب کر کے فرما رہے، عباس اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ کر لو، اس گھمنڈ میں مت بیٹھنا کہ بھتیجا انگلی پکڑ کے جنت لے جائے گا۔ پھپھی حضرت صفیہ سے خطاب کر کے فرما رہے، صفیہ آخرت کے لیے کچھ کر لو، میں آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں کا کام، اللہ کے نبیوں کا کام نجات والا رستہ دکھانا ہے، کامیابی والا رستہ دکھانا ہے، اللہ سے ملنے کا، ملاقات کا رستہ دکھانا ہے، انگلی سے پکڑ کے اس رستے پہ چلانا ہے، باقی پہنچنا ہے اپنی محنت سے۔ جو انسان جتنی محنت کرے گا وہ اتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہ دوڑنے کا ریس لگاتے ہیں، ایک نشان ہوتا ہے اس نشان تک۔ کچھ لوگ بائکیں چلاتے ہیں، بائکوں کا ریس لگاتے ہیں، کچھ لوگ کاریں چلاتے ہیں، کاروں کا ریس لگاتے ہیں، اور میں نے اخبارات میں یہاں تک پڑھا کہ کچھ ہمارے بلوچ وہی گدھے دوڑاتے ہیں اور گدھوں کا ریس لگا لیتے ہیں، کچھ سائیکلیں چلاتے ہیں، سائیکلوں کا ریس ہوتا ہے، کچھ لوگ خود پیروں سے دوڑتے ہیں، دوڑنے کا ریس ہوتا ہے۔ تو جو انسان جتنی سپیڈ سے جائے گا اپنی منزل تک پہنچے۔ ہم لوگ سب جنت سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم لوگ نیک اعمال میں جتنی دوڑ لگائیں گے اتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچے۔ چاہے وہ مراقبہ زیادہ کر کے دوڑ لگانا ہو، چاہے درود شریف زیادہ پڑھ کے دوڑ لگانا ہو، چاہے اللہ اللہ زیادہ کر کے دوڑ لگانا ہو۔ یہ جو آج کل اللہ والے بہت سارے مشہور ہیں، داتا گنج بخش، عبداللہ شاہ غازی، اور اسی طرح سے بے شمار شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جتنے بے شمار اللہ کے نیک ولی ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، ان کی زندگیاں پڑھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، ایک ہی چیز ملے گی کہ شریعت کی پابندی اور اللہ کی یاد۔ جس نے جتنی شریعت کی زیادہ پابندی کی، اللہ کو جس نے زیادہ یاد کیا، اللہ کی عبادت جس نے زیادہ کی، تو وہ انسان اتنا اللہ کا مقرب بنا اور اس کا فیض پھیلتا رہا پوری دنیا کے اندر۔ آج وہ زندہ نہیں پھر بھی ان کا فیض چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو، یہ معراج کا جو واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب نام کو ذرا غور کر لیں، معراج۔ معراج کا معنی ہے بلندی پہ چڑھنے کا ذریعہ، بلندی پہ چڑھنے کا ذریعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بلا لیا اور آپ کے لیے چڑھنے کے لیے عبادت کا تحفہ لے کر کے آئے۔ جو انسان اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو عروج پہ لے جائے۔ تو یہ عبادت بلندی پہ جانے کا زینہ ہے، سیڑھی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بلندی پہ جانے کے لیے زینہ اور سیڑھی ہے۔ جو انسان جتنی اللہ کی عبادت کرے گا، جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرے گا، وہ اتنا زیادہ بلند مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، ہمارے حلقے کے ساتھ جڑنے والے تمام ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا